نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا ثم پھر آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب تماماً تاکہ اس پر اپنی نعمت کو ہم پورا کریں، یعنی مقصود یہ ہے کہ پیچھے دین ابراہیم کا ذکر ہو رہا تھا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دین ابراہیم عطا کیا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب عطا کی تھی تاکہ ان پر بھی اپنی نعمت کو ہم تمام کر دیں۔ الذی احسن، اور موسیٰ علیہ السلام فرمائے وہ بھی بہت ہی نیکوکار تھے، بہت ہی اللہ کی ماننے والے تھے۔ وتفصیلا لکل شیء، اور اس کتاب کے اندر بھی ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کی تھی۔ وہدی ورحمہ، اور اس کے اندر بھی ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اس بات پر ایمان رکھیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے۔ یہ ایک جملہ ساری آسمانی کتابوں کو نچوڑ ہے کہ انسانوں نے ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے حضور ملنا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے تمام شریعت، تمام کتابیں، تمام انبیاء، یہ سارا سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہ کتاب اس لیے عطا کی تھی، اس کے اندر ہدایت، رحمت اور ہر چیز کی تفصیل اسی لیے بیان کی تھی تاکہ لوگوں کا یہ ایمان مضبوط ہو جائے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلَ اللَّهُ، اور پھر اسی طرح ہم نے یہ کتاب، یعنی اب قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، بڑی برکت والی، فَاتَّبِعُوا، پس اب اس کی پیروی کرو، یعنی پچھلی کتابیں اب منسوخ ہو گئیں، اب اس کی پیروی کی جائے گی۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں یہ آ جائے، تم کہو کہ ہم سے پہلے جو دو گروہ تھے ان پر تو کتابیں آئی تھیں، یعنی یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی، ان پر تو کتابیں نازل کی گئی تھیں، ہم پر نہیں نازل ہوئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے پڑھنے سے غافل ہی رہ جاتے تو ہمیں بھی اللہ کتاب دے دیتا۔ فرمایا چنانچہ ہم نے تم پر بھی یہ کتاب اتار دی، قرآن مجید۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات آتی کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی، لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ، تو ہم اس سے زیادہ ہدایت حاصل کر سکتے ان پچھلی قوموں سے بھی بڑھ کر۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا تو بس ٹھیک ہے، اب تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے ایک بہترین دلیل، روشن نشانی آ چکی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت۔ اب دیکھیں کہ پچھلی کتابوں کے لیے بھی اللہ نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے، ان کے اندر بھی ہدایت تھی اور رحمت تھی، اور اس قرآن کے اندر بھی ہدایت تھی اور رحمت ہے۔ ان کتابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، اس لیے اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ ان پر عمل کیا جائے، لیکن قرآن کے اندر وہ چونکہ بعینہ ہی محفوظ ہے، اس لیے اس کی وہ ہدایت، وہ رحمت اسی طرح محفوظ ہے جو پہلے دن سے اس کے اندر موجود تھی۔ فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ، فرمایا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے منہ پھیر لے،
سنجزی الذین یصفون عن آیاتنا سوء العذاب، فرمایا کہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ہم ان قریب جو ہے ان کو بہت برا عذاب دیں گے، بما کانوا یصفون، اس کی وجہ سے کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اصل میں یہ مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے، یہ ایک تو کمزور مسلمان کو خطاب ہے، منافقین کو خطاب ہے، اور مشرکین کو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو خطاب ہے۔ هل ينظرون، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو، ان تأتيهم الملائکہ کہ تم پر اللہ کی طرف سے فرشتے اتریں، او یأتی ربک، یا تمہارا رب جو ہے وہ تم پر آئے، خود آئے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی طرف سے کوئی پکی نشانی آ جائے۔ یعنی یہ ساری نشانیاں مشرکین یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی کوئی نشانی آئے جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم پر ہوا تھا کہ یہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دی جائے۔ اللہ نے بے شمار چیزیں عطا فرمائی کہ دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو، کائنات کو دیکھو، اپنی قدرت کی نشانی کو دیکھو، تو ایک ایک دانے کے اندر، ایک ایک پتے کے اندر، ایک ایک درخت کے اندر، ایک ایک پھل کے اندر اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی۔ فرمایا اس بات کا انتظار نہ کرو، کیا تم اس بات کے منتظر ہو کہ اللہ تم پر فرشتے بھیجے پھر ایمان لاؤ گے، اور یا اللہ کوئی ایسی نشانی بھیج دے تو کیا پھر ایمان لاؤ گے؟ فرمایا کہ دیکھو ہمارا قانون یہ ہے، یوم یأتی بآیات ربک، کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی آ جائے، لا ینفع نفسا ایمانہا، تو پھر وہ ایمان جو ہے وہ نفع نہیں دیتا، کیونکہ غیب تو ختم ہو گیا۔ اصل ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان کی جو قیمت ہے وہ غیب پر ایمان کی ہے، یعنی بن دیکھے ایمان لایا جائے۔ اگر دیکھ کر ایمان لایا جائے تو پھر اس کی قیمت کوئی نہیں ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر ایسا ہو جائے پھر لا ینفع نفسا ایمانہا، پھر تمہارا ایمان فائدہ کوئی نہیں دے گا، پھر تو تم نے دیکھ لیا جو پردہ پڑا ہوا تھا جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، پھر تو وہ تم نے دیکھ لیا، اور آنکھوں دیکھا ایمان اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ کو نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے جو ایمان لایا جائے وہ قبول ہے، وہ اصل ایمان ہے۔ لم تکن آمنت من قبل، میں جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے ان کا ایمان قبول نہیں اگر وہ نشانی دیکھ کر ایمان لائیں۔ جیسا فرعون کی مثال ہے، فرعون کو جب نشانی نظر آ گئی اور موت نظر آئی، اسرائیل نظر آئی، تو کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو کہا کہ اب قبول نہیں ہے۔ اسی طرح ہر انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو موت سے چند لمحے قبل ابھی وہ دنیا میں ہوتا ہے کہ فرشتہ نظر آ جاتا ہے، اور جب فرشتہ نظر آتا ہے تو اس وقت یہ سارا جو توبہ کی قبولیت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ پردہ اٹھ گیا، پردہ ختم ہو گیا، تو اس جہان کی ساری چیزیں نظر آ گئیں، تو فرمایا پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اور اس سے آگے ایک بڑی اہم بات فرمائی، او کسبت فی ایمانہا خیرا، فرمایا اس کا ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا جس کے ایمان نے کوئی نیکی نہیں کمائی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، ہم اس میں غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی دونوں کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ایک وہ شخص جو دیکھ کر ایمان لائے گا اس کا ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا، اور ایک وہ شخص جس کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کے لیے کوئی نیکی نہیں کمائی ہوگی، یعنی کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، اس کا ایمان بغیر اعمال کے ہوگا، زیرو عمل ہوگا، فرمایا اس کا ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا۔ قُلِ انتظروا، فرمایا بس اب تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی منتظر ہیں۔ وہ دن جو اللہ نے کہا کہ وہ فیصلہ ہو جائے گا وہ سامنے آنے والا ہے، زیادہ دیر نہیں ہے، اور جب وہ سامنے آ جائے گا تو پھر صرف انہی کے ایمان کی قیمت پڑے گی جو غیب پر ایمان لاتے تھے، اور ان کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جو اس وقت دیکھ کر پکاریں گے کہ یا اللہ اب ہم ایمان لے آئے۔ اور اسی ایمان، یہ عام زندگی کے اندر بھی آپ اس کو سمجھیں، عام سی مثال ہے کہ ہمیشہ بن دیکھے جو بات ہوتی ہے اس کی قیمت بہت ہوتی ہے۔ ہم معمولی سی مثال سمجھیں، جب یہ مسجد نہیں بنی تھی اس وقت میں نے جن لوگوں کو دعوت دی اور جن لوگوں نے میری دعوت پر لبیک کہا ان کی قیمت ہی اور ہے، ان کی قیمت اور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میری نظر میں بھی ان کی قیمت اور ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی ان کی قیمت اور ہے۔ اب جب یہ بلڈنگ بن گئی ہے تو سامنے موجود ہے، اب تو دیکھ کر جو دیں گے، دیکھ کر جو اس پر خرچ کریں گے وہ اتنی قیمت نہیں جنہوں نے بغیر دیکھے خرچ کیا تھا۔ یعنی جن دوستوں نے اس وقت تعاون کیا، اس وقت ساتھ دیا جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ان کی قیمت اللہ کے ہاں بھی اور ہے، اور ظاہر ہے میرے دل کے اندر بھی ان کی قیمت بہت بڑی ہوئی ہے۔ لیکن اب جب یہ موجود ہے چیز سامنے، اس کو دیکھ کر جو خرچ کر رہے ہیں
ان کی بھی قیمت ہے، لیکن اس کا وہ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جس کو وہ لوگ پہنچیں گے جنہوں نے بغیر دیکھے خرچ کیا تھا۔ بین ایمان کی مثال ہے، تو جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر یقین کرتے ہوئے، نبی کی خبر پر یقین کرتے ہوئے، تو اس کے ایمان کی قیمت ہے اصل جو وہاں پہ پڑے گی۔ وہاں پہ دیکھے ہوئے ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ تو پھر سب برابر ہو گئے نا، تو نظر آ گیا، پھر کافر مسلمان سب برابر ہیں، کافر کو بھی نظر آئے گا، مسلمان کو بھی نظر آئے گا، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جس کی آخرت میں قیمت پڑنے والی ہے۔